طلاق جو کہ زمین پر اگر دی جائے، یہ لفظ ادا کیے جائیں کسی عورت کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ جاتا ہے۔ اور ہمارے ڈیلی ولاگنگ کے نام پر سسرالی رشتہ دار اپنے انتقام، اپنے جلن اور غم و غصہ کا اظہار کھل کر کرنے کے لیے اپنی ڈیلی ولاگنگ کے ذریعے عوام کو یہ پازیٹیو مثبت پیغام دے رہے ہیں۔ خاندانی پن کس طرح دکھایا جاتا ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے باقاعدہ کہ طلاق کو تماشا بنا کر دنیا کے سامنے کس طرح دیا جائے۔ اور دیکھنے والے ویورز سے توقع رکھی جا رہی ہے کہ ان کے گلے میں پھولوں کے ہار پہنائے جائیں، جبکہ آپ کمنٹ سیکشن جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ انہیں کس قسم کے ہار پہنائے گئے ہیں، کس قسم کی محبت نچھاور کی جا رہی ہے دیکھنے والوں کی طرف سے۔ حسن سے مریم کی شادی دیکھنے کو ملی، سوشل میڈیا کی زینت بنی اور پورے خاندان نے اس کو بیچا اس کنٹینٹ کو۔ وہ اپنی پھوپھیوں اور چاچو کے ساتھ بے حد لگاؤ کی وجہ سے اپنی شادی سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ طلاق تماشا کی سیریز شروع کرنے سے پہلے حسن نے یہی اعلان کیا کہ میری پوری فیملی میرے ساتھ کھڑی ہے۔ پچھلے ولاگز دیکھیں تو پوری فیملی میں کوئی نہ کوئی ان کے ولاگ کے اس ڈرامے میں شریک ہوتا رہتا تھا، رشتہ داروں میں سے بھی، حسن کی والدہ بھی، لیکن اب وہ بالکل ہی غائب ہیں۔ مریم اس تمام عرصے میں اس معاملے پر بالکل خاموش رہی ہے، اس نے اپنا کوئی موقف دیکھنے والوں کے سامنے نہیں رکھا، دیکھنے والوں کو کمرہ عدالت نہیں بنایا۔ بھائی کے بیٹے کی خوشی میں ریکارڈ کیا گیا ولاگ شیئر کیا جس میں اس نے سویٹ ڈش پیش کی بنا کر اور سارے گھر والوں کو کھلائی، مبارکباد دی ایک دوسرے کو بھائی کے بیٹے کی خوشی میں، جس پر اسے کافی ٹرولنگ کا سامنا رہا۔ بیگ پیک کیا مریم نے تو پھر سسرال والوں کے پیٹ میں درد ہوا کہ یہ بیگ پیک کر کے کہیں ہمارے گھر واقعی نہ آ جائے، حسن کو یہ کہیں ڈسٹریکٹ نہ کر دے، حسن اس کی طرف مائل نہ ہو جائے، تو انہوں نے طلاق کا بڑا فیصلہ لے لیا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹی ٹائم ریویوز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، خیر خیریت سے ہیں اور اپنا ٹی کافی مگ لے کر بیٹھ چکے ہیں برانڈ نیو ایپیسوڈ آف ٹی ٹائم ریویو کو انجوائے کرنے کے لیے۔ تو اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیجیے، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں فوراً سے پہلے، اور ریویو کیسا لگ رہا ہے فیڈ بیک دیں، کمنٹس کر کے، لائکس کر کے بتائیں، اپریسیشن دکھائیں، اپنے ہونے کا احساس دلائیں۔ جی جناب، لائیو ود مریم پر دکھائی گئی کنٹینٹ کی طرح ہر فیملی چینل پر بیچی گئی یہ شادی، اور اس کو نبھایا گیا یا نہیں نبھایا گیا، کتنی کوشش کی گئی مریم کی سائڈ سے، وہ ہمیں ولاگز کے تھرو جتنی اس کی کوشش نظر آئی وہ آئی۔ اس کے علاوہ اندر کی کہانی کیا تھی، مریم کی سٹوری کیا تھی، مریم کی سائڈ کا صفحہ کیا تھا، وہ ہمیں آج تک نہیں معلوم۔ لیکن ون سائیڈڈ سٹوریز، کمنٹس کے ذریعے کچھ اندر کی باتیں وہ سامنے آئیں اور ان کی بیسس پر ایک تماشا برپا کر دیا گیا۔ سسرال کی طرف سے ایک کہانی گھڑی گئی کہ مریم ایسی تھی، مریم ویسی تھی، مریم کی فون کالز، مریم کی اور ہسبینڈ کی آپس کی باتیں، ان کی ہر طرح کی پرائیویسی سامنے رکھ دی گئی۔ مریم 15 دن کے بعد سسرال کو خیر آباد کہہ کے، ٹاٹا بائے بائے کہہ کر اپنے گھر کیوں چلے گئی، اس نے سامان کیوں اٹھوا لیا۔ مریم کے ہسبینڈ حسن کا اور اس کے سسرال میں بھی چاچو اور پھپھوؤں کا موقف آیا سامنے کہ مریم حسن کو لے کر الگ گھر میں رہنا چاہتی ہے، اپنے گھر والوں سے تعلقات ختم کرنے کا کہہ رہی ہے، اس وجہ سے وہ چل جا چکی ہے اور یہ شادی نہیں چل سکتی کیونکہ حسن اپنے گھر والوں کو، اپنے والدہ کو، بیوہ ماں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن دیکھا جائے تو بظاہر حسن کی والدہ ان کے ساتھ کہیں پر بھی کسی فورم پر بھی نظر نہیں آتی۔ ایک ولاگ آیا تھا جس میں انہوں نے ڈیٹ کسی لڑکی کے ساتھ کی تھی اور اس کے لیے کنونس کر رہے تھے اپنی والدہ کو، اس ولاگ میں ان کے چاچو اور پھپھوؤں کے ساتھ والدہ نے سخت رویہ اختیار کیا تھا کہ اب ایسی کوئی بات نہیں چلے گی، اور اس کے بعد وہ یوٹیوب ولاگنگ میں غائب ہو گئیں ان کے ولاگز میں۔ اور دیکھا جائے تو ان کے جو کزنز اور بھائی کے بچے نظر آتے تھے ان کے ولاگ میں، ملتے جلتے آنا جانا دکھایا جاتا تھا کہ ہم اپنے گھر میں اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں، والدین کا گھر کھول کر دروازے کے لوگ آئیں ملیں جلیں، ان کا آنا جانا بھی اب دکھایا نہیں جاتا، بس ایک بیٹھک دکھائی جاتی ہے، ایک دیوار کے ساتھ لگی ہوئی کابینہ کی کرسیاں، ایک کرسی پر عقل سے پیدل جس کو اپنی لائف اور اپنی لائف کے ڈیسیژنز اور اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں بالکل بھی علم نہیں، جو صرف اور صرف چابی والے کھلونے کی طرح چلتا ہوا نظر آتا ہے، ایک شوہر جو کہ مریم کا شوہر ہے، اور باقی کچھ منکر نکیر کی طرح بیٹھے ہوئے ارد گرد آجو باجو لوگ، ان کا پورا فوکس اس بات پہ ہے کہ ہم بڑے ہی خاندانی لوگ ہیں، بڑے ہی تمیزدار اہل علم لوگ ہیں، لیکن ہم دوسرے کی بیٹی کو اپنی بیٹی کی جگہ پر رکھ کر نہیں سوچتے، ہم اس کو طلاق، اس کے ایک ایک اچھائی، اس کی ایک ایک برائی پبلک کے سامنے آ کر اس کو میڈیا ٹرائل دیں گے اور پھر اس کو فارغ کریں گے۔ اپنے خاندانی ہونے کا ثبوت اس طرح دیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ میری بہنیں تو دوپٹے لے کر سامنے آتی ہیں، دوپٹے لے کر وہ سامنے آ کر کام کیا کر رہی ہیں، اس پر بھی غور کرتی ہے پبلک، اور پبلک نے انہیں بھرپور جواب دیا ہے جب انہوں نے لائر کے آفس میں جا کر بیک گراؤنڈ میوزک بڑا ہی کھلکھلاتا ہوا لگا کر اور ہنسی مذاق کرتے ہوئے ڈیورس کا فرسٹ نوٹس فائل کرنے کے لیے وکیل صاحب سے
مدد طلب کی ہے اور وکیل صاحب کی عقل اور ان کی ایجوکیشن کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے اس ولاگنگ پارٹ کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوئے. دین دنیا اور اخلاقیات جیسی قدروں سے محروم نظر آئی یہ پوری فیملی اور اس کا اظہار کیا گیا ان کے کمنٹس باکس میں, جن میں جوتے بھیجے گئے. ان کو بے شمار اچھی اور بری باتیں سننے کو ملی جو اٹیچ کر دی گئی ہیں انٹرو میں, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اب ان تمام باتوں کو ریفر کیا جائے گا, تمام ریئیکشنز کو ریفر کیا جائے گا مریم کی طرف کہ یہ سب تو مریم کے کام ہے. مریم اتنی ہی لینڈ لارڈ ہے کہ اس کی تو ٹرولنگ ہو جاتی ہے ایک سویٹ ڈش بنانے پر کہ وہ اتنی کنجوسی سے سویٹ ڈش کیوں بناتی ہے, کیوں کھانا جو بنا کر پورا ولاگ بنا دیتی ہے, اتنی کنجوس ہے, پیسے نہیں لگاتی, اور وہ اتنے پیسے لگا رہی ہے 100 کمنٹس کے اوپر لائکس کروانے کے, کمنٹس کروانے کے, ریئیکشنز بنوانے کے لیے. حیرت کی بات ہے. بڑے بڑے انفلوئنسرز, سوشل میڈیا ولاگرز کو اگر ہم دیکھیں, ڈکی بھائی, سسٹرولوجی, کمل ذوالقرنین, اور بھی آپ کسی بھی بڑے انفلوئنسر کو دیکھیں, ولاگر کو دیکھیں, وہ اپنی پبلک اوپینین پر بڑا ہی ٹرسٹ کرتے ہیں, ان کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں, بعض اوقات اوچھی حرکتیں بھی کر جاتے ہیں پبلک کی ڈیمانڈ پر. لیکن یہ واحد ایسے یوٹیوبر ہیں جو کہ بالکل نئے ہیں شاید اس میدان میں, اور علم سے اور اپڈیٹ نالج سے بالکل محروم ہے, جن کو نہیں پتا کہ پبلک اوپینین کیا حیثیت رکھتی ہے اس سوشل میڈیا کے دور میں. یہ اپنے اوپر ہونے والی ٹرولنگ اور تنقید کو پبلک کی رائے سمجھ کر اپنے آپ کو درست کرنے کی طرف نہیں جاتے, یہ اس کو سامنا کرتے ہیں, اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان سے لڑتے جھگڑتے ہیں, جس کی وجہ سے انہیں مزید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور یہ اس تمام تنقید کو مریم سے منسوب کر کے اس کے شوہر کے دل میں اور بہت سے اپنے فیملی ممبرز کے دل میں مریم کے خلاف بغض بھرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. 3-4 ماہ پہلے مریم کا سامان جب ان کے گھر سے اٹھا لیا گیا تھا, ان کو اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ اب جتنی بےزتی ہونی تھی معاشرے میں اور خاندان میں, اگر کوئی عزت ہے وہ ہو چکی ہے. اس کے بعد ان کو یہ جو کام آج کر رہے ہیں وہ کر لینا چاہیے تھا اگر یہ واقعی خاندانی تھے. لیکن جناب مریم کی مارکیٹ خراب کرنے کے لیے, اس کو میڈیا ٹرائل دے کر, اس کو ضلالت کے دہانے پر پہنچا کر اس سے سیپریٹ ہونے کے لیے انہوں نے کنٹینٹ بنانا تھا, اپنا چینل کسی حد تک لے کر جانا تھا, ایک مقام حاصل کرنا تھا معاشرے کی نظر میں اور خاندان کی نظر میں, اپنے آپ کو کلین چٹ دینی تھی. لیکن اس کلین چٹ لینے کے چکر میں انہوں نے جو اپنا بڑا نقصان کر لیا ہے, ان کا طور طریقہ, آنے والی بہو بیٹی کے ساتھ رویہ کھل کر سامنے آ گیا ہے, اور اس کے نتائج ان کو اپنی آئندہ آنے والی زندگی میں بالکل نظر آئیں گے, اور کمنٹ سیکشن میں تو آ ہی رہے ہیں. بڑی ہی سچی اور کھری باتیں کر دی جاتی ہیں بعض اوقات کمنٹ سیکشن میں, جن کو یہ بڑی آسانی سے مریم کے ساتھ منسوب کر کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں. اور بات صحیح بھی ہے, کیونکہ مریم کے دیکھنے والے, مریم کی آڈینس ہی ان کے چینل پر آئی ہے, جنہوں نے مریم کو خوب نشانہ سوال بنایا, ٹرولنگ کی کہ تم کیوں اتنی جلدی اپنا سسرال چھوڑ کر آ گئی ہو, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تم نے کیوں اس طرح کا رویہ اپنایا, اسے کیوں ڈیفیم کیا. لیکن آہستہ آہستہ جب سسرالی چینل نے, پھپھیوں اور چاچو نے خود اپنے رنگ ڈھنگ دکھائے, تو اس کی آڈینس کی میجورٹی اس بات کو سمجھ گئی کہ مریم اپنی شادی شدہ زندگی کے نجی معاملات کو اندر بیٹھ کر حل کرنا چاہ رہی ہے, وہ پبلک کے سامنے اپنی باتیں نہیں لانا چاہ رہی. جو باتیں سامنے آئیں کمنٹ سیکشن میں, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, ضروری نہیں کہ وہ مریم ہی ہو, کیونکہ اگر اس نے موقع پر چوکا لگانا ہوتا, اپنے چینل کو ہی چمکانا اس کا مقصد تھا, سبسکرائبر گین کرنا ہی اس کا مقصد تھا, تو وہ چپ کر ہرگز نہ بیٹھتی, وہ سچ بولتی یا جھوٹ بولتی, بے تحاشا کنٹینٹ بناتی اس ٹاپک پر, جس طرح اب سسرالی چینل پر بنایا جا رہا ہے. اور یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ ہسبینڈ حسن کو, جو کہ اس کا ہسبینڈ شوہر تھا, جس کے ساتھ ہر انفلوئنسر اپنے میاں بیوی کے ساتھ, اپنے پارٹنر کے ساتھ بلاگنگ کرتا ہوا, کنٹینٹ بناتا ہوا نظر آتا ہے, اس کو استعمال کیا گیا. اور پھپھی کہہ رہی ہے کہ مجھے استعمال کیا گیا, چاچو کہہ رہا ہے کہ مجھے استعمال کیا گیا. اب بتانے دیکھنے والے فیصلہ کریں گے کہ کس نے کس کو استعمال کیا, کس کے نام پر یہ سسرال کا چینل بنا اور آگے بڑھا. مریم کی سیکنڈ میرج, پہلی شادی نہ چل سکنا, اس کی ایج, ہر چیز, ان کی فیملی بیک گراؤنڈ, ان کے بلاگز کے ذریعے ان کے مزاج, سب سے یہ پوری فیملی واقف تھی, جبکہ یہ فیملی دیکھنے والوں کے لیے نئی تھی. ان کے بارے میں جو پتا چلا وہ مریم کی شادی کے نتیجے میں ہی پتا چلا دیکھنے والوں کو. اور بقول ان کے ہی حسن بھائی کے منگنی کے بعد ایک انڈرسٹینڈنگ پیریڈ بھی گزرا دونوں میں, حسن اور مریم میں. اس کے باوجود ان کی شادی کا یہ انجام دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں کے جذبے سچے نہیں تھے, دونوں نے کوشش ہی نہیں کی اس شادی کو بچانے کے لیے, مقصد کچھ اور ہی تھا. مریم کی پرائورٹی اس کا کنٹینٹ کریشن تھا, اس کی طرف سے شادی سے پہلے جو اس کی خوشی تھی, جو اس کے جذبات تھے, جو چھلک چھلک کے اس کے ولاگز میں نظر آ رہے تھے, اس سے لگ رہا تھا کہ وہ واقعی اپنی زندگی کو ایک نیا ٹرن دینا چاہ رہی ہے, لیکن اس کو وہ کیری آن نہیں کر سکی, اس میں وہ ثابت قدم نہیں رہ. لیکن اس کے سابقہ شوہر کہنا چاہیے, یا شوہر ہسبینڈ جو حسن ہے, انہوں نے تو بالکل ہی کوڑا جواب دے دیا. انہوں نے کہا کہ مجھے وہ نہ دیکھنے میں اچھی لگتی ہے, میرے دل سے اتر چکی ہے. مریم کی سو کالڈ فرینڈ شاہدہ پھپھی نے اس کے راز کھولنے شروع کر دی کہ وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتی رہی ہے,
پھپھی اور چاچا نے اس کے مذاق اڑانے شروع کر دیے، اس کے نکس نیمز جو ٹرولنگ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہ لے کر زو معنی باتیں کرنی شروع کر دیں۔ مریم کی غلط فہمی دور ہو گئی، اس کو اپنی محبت پہ جو یقین تھا کہ جیسے وہ کہتی جائے گی اس کا شوہر وہی کرتا جائے گا۔ اس کے سامنے مثال شاید اپنے بھائی کی تھی جو انگلی پکڑ کے اپنی بیوی کے ساتھ چلتا ہوا اپنے فیملی ممبرز کو، اپنی ماں کو، بہنوں کو بائے بائے کر کے چلا گیا۔ اسے یہی لگا تھا کہ شاید اس کا شوہر بھی یہی سب کچھ کرے گا۔ اس کے شوہر نے برملا آ کر کہا بھی کہ میں بغیرت نہیں ہوں کہ میں ایسے کروں، اپنی والدہ کو چھوڑ دوں، لیکن بظاہر انہوں نے اپنی والدہ کو چھوڑا ہی ہوا ہے۔ وہ اپنی پھپھیوں اور چاچو کی آنکھوں کا تارا بن کے ان کے ہاں نوکری کرنے کی ڈیوٹی دیتے ہیں، لیکن وہ اپنی بیوی کے لیے کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب کہ کیا انہوں نے وہی کام ہے جو بلال نے اپنی بیوی کے لیے اپنی پوری فیملی کو خیر آباد کہا اور دیار غیر میں جا کر بیوی بچوں کے لیے زندگی وقف کر کے گزارنا شروع کر دی۔ حسن بھائی نے بھی بالکل اسی طرح بیوی کی جگہ پھپھیوں اور چاچو کے ساتھ اپنی لائلٹی، اپنی وفاداریاں نبھائیں اور ان کے چینل پر مستقل کام کرنے کے لیے فائز ہو گئے، جہاں پر ان کو مریم کی برائیاں کرنے کی، پرائیویسی لیک کرنے کی، میاں بیوی کی کالز لیک کرنے کے لیے ولاگ بنانے پر انہیں معاوضہ دیا جاتا ہوگا یقیناً، لیکن عزت تو نہیں ملتی ہوئی نظر آتی۔ جناب طلاق کا تماشا جاری و ساری ہے، ابھی تو پہلا نوٹس بھیجا ہے اور اس پر ایک ولاگ آ گیا ہے، اس پر ویوز مل گئے ہیں ان کو اور ان کی عزت میں، ان کے خاندانی پن میں اضافہ ہو چکا ہے۔ مریم نے اس کے نتیجے میں اپنا ریئیکشن شو کیا ہے اور اپنے چینل پر حسن بھائی کے ساتھ جتنی بھی شادی کی ویڈیوز تھیں یا اس سے پہلے تھی وہ تمام ریموو کر دی ہیں، اب ان کے چینل پر وہ موجود نہیں ہیں، ہٹا دی گئی ہیں۔ آج کا ریویو یہیں تک، آپ کو کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، اور اپنے سے جڑے لوگوں کا بے حد خیال رکھا کیجیے۔ اللہ حافظ۔